تو اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کریں. جب تک خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں نیکی کا کمال حاصل نہیں ہوگا، تقوی، پرہیزگاری اور فرما برداری کا کمال حاصل نہیں ہوگا. اول تو ہمیں اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے زندگی میں اس آیت پر عمل کیا ہے، اپنی پیاری چیز کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے. اگر نہیں کی تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھر میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو ضرورت سے زائد ہوں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جس کا ہماری ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہماری سستی کی وجہ سے ہم اسے گھر سے نکالتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھیں، اور اس سے زائد چیزیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کسی کو دے دیں جس کے کام آ سکیں. اس کے بعد ہم یہ قدم اٹھائیں کہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں کچھ نہ کچھ نفلی صدقہ، نفلی خیرات ہم اللہ کی راہ میں پیش کریں. اور اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ضرورت مند ہے، اسے لباس کی ضرورت ہے، تو اچھا لباس بنا کر اسے پیش کیا جائے، یا اسی طرح کی جس چیز کی اسے ضرورت ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، اپنی پیاری چیز خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ جانتا ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا، آخرت میں تمہیں اجر دے گا اور دنیا میں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے گا. اگلی آیت کریمہ سننے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کر لیں. یہودیوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں اور میری شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت دونوں یکساں ہیں. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت آپ نہیں کھاتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں. تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ پہلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری غلط فہمی ہے، بات اس طرح نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام استعمال کرتے تھے اور یہ چیزیں آپ پر حلال تھیں. یہ چیزیں حضرت اسحاق پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی حلال تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی حلال تھیں. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں. یہودی کہنے لگے کہ نہیں، یہ چیزیں حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد اور نسلوں میں، یہاں تک کہ یہ چیزیں ہم تک حرام ہی چلی آئی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا میری اس بیماری کو دور فرما دے. جب میری بیماری دور ہو جائے گی تو میں اپنی سب سے مرغوب غذا، سب سے پیاری چیز کھانا چھوڑ دوں گا.
بعض کہتے ہیں کہ آپ کو عرق النساء تھا، جس سے آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی، تو آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیماری دور فرما دی۔ تو آپ کو جو سب سے مرغوب چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اونٹنی کا دودھ تھا، تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا۔ پھر ان کی اولاد میں یہ چیز حرام نہیں تھی، مگر جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو اس سرکشی کی وجہ سے زجرن ان پر یہ چیز حرام کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک تک یہودیوں پر یہ چیزیں ممنوع تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا، لیکن یہودیوں نے اس ساری بات کا اور آیت کریمہ کا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت میں یہ بات موجود ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہودیوں کو یہ خیال گزرا کہ ہماری رسوائی ہوگی، تو وہ توریت نہ لا سکے، اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ احکام منسوخ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے نازل ہوا ہے، جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ ایک حکم مخصوص عرصے کے لیے اس لیے نازل ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی وہ ضرورت ہوتا ہے، ان کے فائدے کے لیے اور حکمت کے لیے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ تو یہودیوں کو جو آپ نے کہا کہ توریت میں یہ لکھا ہے، لاؤ توریت میرے سامنے، یہ آپ کا کمال معجزہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے۔